اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر قرآن کریم کی پہلے پارے کی آیت نمبر 10 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے 2 عیب بیان فرمائے ہیں۔ منافقوں کے 2 عیب، خالق کائنات رب لم یزل نے فرمایا فی قلوبہم مرض۔ پہلا جو منافقوں کا عیب ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بظاہر آنکھ سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہیں، ظاہری جسم سارا کا سارا سلامت ہے، لیکن فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب جو دلوں کی بیماری ہے یہ اس قدر خطرناک مرض ہے کہ جس نے منافقین کے دلوں کو مردہ کر دیا، اور جب ان کے دل مردہ ہو گئے تو پھر ایمان قبول نہ کر سکے اور ہمیشہ کے لیے بے ایمان رہے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ تو بیماری دوسری جو اس کے اندر عیب ہے، اللہ پاک نے منافقوں کا جو بیان فرمایا وہ عیب ہے، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ۔ اب ان کو سزا کیا دی؟ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ منافقوں کا یہ عیب ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب جب دلوں میں بیماری ہے تو اس کا عذاب کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ تو فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ پاک نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اب یہ بیماری کیا تھی؟ یہ باطنی بیماریاں تھیں۔ ان کے دلوں میں شک تھا، ان کے دلوں میں حسد تھا، وہ بے یقینے تھے، انہیں اس بات میں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور وہ جو احکامات لے کر آئے ہیں وہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ اس چیز میں وہ تردد کا شکار تھے، بے یقینے تھے، انہیں شک تھا۔ تو پھر جب ان کے دلوں میں یہ مرض تھا پھر ہوا کیا؟ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ حسد کی بیماری تھی ان کے دلوں کے اندر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو عزتیں عطا فرمائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دیکھ کر وہ جلتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیا، ہم عمر میں بڑے ہیں، ہم مکے کے چودھری ہیں، ہمیں تو عزت نہیں ملی وہ جو ان کو مل گئی۔ حسد میں جلتے بھنتے رہتے تھے۔ اللہ پاک محبوب کی شان اور بلند فرما دیتا تھا۔ جب کوئی بندہ کسی سے جل رہا ہو، نہ حسد کر رہا ہو، جیلسی دکھا رہا ہو، اور اللہ اسے اور نعمت عطا فرمائے تو پھر اس کی جیلسی اور بڑھ جاتی ہے، جلنے والے کا جلن اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کیسے بڑھایا؟ وہ محبوب کی شان پر، ایک شان پر جلتے تھے، اللہ نے اور شان عطا فرما دی۔ دوسری کسی صفت پر وہ جلتے تھے، اللہ نے اور شان عطا فرما دی۔ یعنی اللہ شانیں بڑھاتا گیا اور ان کی بیماری بڑھتی گئی۔ اور پھر اللہ نے جب اسلام کو ترقی اور عروج عطا فرمایا، اللہ نے اسلام کو عروج جب دیا تو وہ اور جلے، اللہ نے پھر اور زیادہ عطا فرما دی شان اسلام کو۔ اسلام کو حضرت عمر فاروق اعظم جیسے سپہ سالار عطا کر دیے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے سپہ سالار عطا کر دیے۔ جب یہ لوگ آتے گئے اسلام کی شان بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، اور ان منافقوں کی جو بیماری تھی فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وہ بھی بڑھتی گئی۔ اللہ نے فرمایا تسی سڑ دیو تے ہور سڑو، اسی اپنا محبوب ایسا بنایا ہے، اسی انہوں اور شان عطا فرمایا، اسلام کو بھی ترقی۔ اب حسد ایسا برا مرض ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں نا حسد کا خطرہ ہے کہ میری امت کے لوگ حسد کریں گے۔
اور یقیناً حسد کہتے کس کو ہے؟ کسی کو کوئی نعمت ملے، دنیاوی ملے یا دینی ملے، اب یہ تمنا کرنا کہ اللہ کرے جی اس سے یہ ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، بس اس کو نہ ملے، بس مجھے ہی سب کچھ مل جائے۔ اس نے کوٹھی بنا لی، ہاں بھئی یہ کہاں سے بنا لی؟ اللہ کرے اس کی کوٹھی گر جائے۔ اس نے کار لے لی، اس کی کار ایکسیڈنٹ ہو جائے، مجھے مل جائے، اس سے ختم ہو جائے۔ یہ ہوتی جیلسی۔ اب وہ منافقین کا جو یہ مرض تھا بیماری کا، وہ بھی یہی تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شانیں مل گئیں، اسے نہ ملتی ہمیں مل جاتی۔ ان کے اس حسد نے کس قدر خطرناک ہے یہ حسد کی بیماری کہ اس حسد کی وجہ سے انہیں ایمان نصیب نہ ہوا اور بے ایمان رہے، منافق رہے، اور زبان سے کہتے رہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں ایمان نہیں ہے، تیری نگاہ میں حیا ہی نہیں ہے، تو پھر تیرے کلمہ پڑھ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ سرکار کی غلامی سچے دل سے جس نے قبول کر لی، اور منافقین کے یہ دل کا جو مرض تھا یہ ایسا ان کو لے ڈوبا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوسرے کافر تو جہنم میں جائیں گے سو جائیں گے، لیکن یہ جو منافق ہے یہ بدترین کافر ہے، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالے گا۔ یہ ان کے دلوں میں بیماری، پہلا عیب اللہ نے بیان فرمایا منافقوں کا کہ ان کے دل بیمار ہیں، اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اب حسد اور جو یہ ہے نا بے یقینی، یہ بڑی بری چیز ہے۔ بے یقینی کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، جی یہ وظیفہ ہے جی رزق میں برکت کا، اب ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہماری من چاہی مراد جب ہمیں نہ ملے نا تو ہم بے یقین ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس وظیفہ اتنا پڑھا میں نے تو کوئی چیز تو ملی تو ہے نہیں مجھے۔ اسی طرح ہم نماز کے لیے 5 یا 10 منٹ اپنی دکان بند نہیں کرتے کہ یار اگر دکان بند کر دی تو جو روزی آنی ہے یہ کیسے آئے گی، یہ جو 10 منٹ میں میرے گاہک آنے ہیں، خدا کے بندے یہ تو دیکھ روزی دکان نے نہیں دینی، روزی رزاق نے دینی۔ اسی طرح ایک دکان کی مثال دی، بہت سارے کاروبار ہیں، ہم جو بھی کوئی کام کر رہا ہے بے یقینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ واللہ خیر الرازقین، رزق تو میں نے عطا فرمانا ہے، تو یہ بے یقینی ایسی چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں چلے گئے تو آپ پر ایمان رکھنے والے جو آپ کے حواری تھے وہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چل کر آ رہے ہیں، پانی کی سطح پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ایک حواری کہنے لگا اے اللہ کے نبی کیا میں بھی پانی پر چل سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تو بھی چل سکتا ہے۔ فرمایا سنو، جس کو جو کے دانے کے برابر بھی یقین کامل مل گیا وہ پانی پہ چل سکتا ہے۔ جو کے دانے کے برابر بھی، یہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اگر جو کے دانے کے برابر بھی جس کو یقین کامل مل گیا وہ بھی پانی پر چل سکتا ہے۔ یقین کامل اس قدر اعلیٰ چیز ہے کہ جب اللہ کی ذات پر کوئی بندہ یقین کامل کر لیتا ہے پھر وہ اس یقین سے پانی پر چلتا ہے کہ میرا رب مجھے ڈوبنے نہیں دے گا، اسے یقین کامل ہوتا ہے۔ رائق فرمایا جو کے دانے کے برابر۔ اب اندازہ کریں ہمارا یقین بالکل نہیں ہے، ہم تردد کا شکار ہیں، نماز کے لیے نکلتے ہیں تو تردد کا شکار ہیں، دعا مانگتے ہیں یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، اب نہیں ملی ہم بے یقینے ہو جاتے ہیں، ہم شک کرنے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، ہماری دعا قبول نہیں، ہمیں تو یہ چیز ملی نہیں، اسی تے نمازاں بھی 5 ٹائم تے پڑھتے ہیں
لیکن پھر بھی کچھ نہیں فرق پڑ رہا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا بندہ مومن جب دعا مانگتا ہے تو اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کا بندہ جب بھی دعا مانگتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا یا تو ایسے ہوتا ہے کہ جو اس نے مانگا اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کی برکت سے اس کی تکلیفیں دور فرما دیتا ہے، اس پہ کوئی آنے والا عذاب دور کر دیتا ہے، آنے والی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ یا تیسری چیز فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو اللہ پاک آخرت میں جمع فرما دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن بندہ جائے گا پہاڑوں کے برابر اپنی نیکیاں دیکھے گا، اجر و ثواب دیکھے گا، تو عرض کرے گا یا اللہ یہ نیکیاں میری کہاں سے آ گئیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو میں نے دنیا میں تجھے نہ دی تھی تیرے مانگنے پر، وہ آخرت میں جمع کر دی۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری تو مجھے آخرت میں عطا فرما دیتا۔ تو دعا مانگنا ایمان والے کے لیے نقصان ہے ہی نہیں۔ جب بھی وہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ اے بندے جب بھی تم مجھ سے دعا مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، تو مجھے مانگ تو صحیح، میں قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن قبولیت کی میں نے تینوں صورتیں بتا دی آپ کو کہ قبولیت یا تو جو مانگا وہی ملے گا، یا پھر اللہ اس دعا کی برکت سے کوئی آنے والی مصیبت ڈال دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہمارا بچہ گرتے گرتے سنبھل جاتا ہے، گرنے لگتا ہے پھر اچانک سنبھل جاتا ہے، وہ گرتا نہیں ہے، ٹھوکر ہمیں لگتی ہے، ہم گرنے لگتے ہیں پھر سنبھل جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں یہ کسی دعا کا بدلہ ہے یا کسی اللہ کے راہ میں دیے ہوئے اس نیک کام کا، کسی صدقہ و خیرات کا صلہ ہے کہ اللہ نے آنے والی مصیبت دور کر دی ہم سے۔ اسی طرح دیکھ کے جیسے زلزلے آتے ہیں، اب زلزلے کے جھٹکے آئے لیکن اللہ پاک نے رحمت کر دی کہ مکان نہیں گرے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ سے سچے دل سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ آنے والی مصیبتیں ڈال دیتا ہے۔ منافقین کا دوسرا عیب اللہ نے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا ان کا دوسرا عیب یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عیب کیا ہے؟ فرمایا یہ بما یکذبون، جو انہوں نے جسارت کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھوٹ بولا۔ یہ جھوٹ بولنا منافقین کا ایک عیب ہے۔ فرمایا ان کی اتنی جرت ہو گئی کہ دلوں میں کفر رکھ کے زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے جا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم آپ کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا انہوں نے یہ بہت بڑی جرت کی، جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ ان کے جھوٹ کی سزا ہے کہ اللہ پاک انہیں قیامت میں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ہم نے اس میں کچھ چیزیں سیکھی، حسد، جھوٹ، بے یقینی، ان تینوں چیزوں سے ہم بچیں، تینوں چیزوں سے۔ حسد ایسی بیماری ہے کہ حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم گزرے، ان کا ایک شاگرد تھا جو کہ عالم تھا۔ جب اس کی نزع کا وقت آیا تو وہ آپ فرماتے میں گیا تو میں نے اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس نے مجھے کہا قرآن پاک پڑھنا بند کر دو، مجھے نہ سناؤ۔ میں نے اس سے کلمے کی تلقین کی تو اس نے کلمہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہو گیا، اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ تو حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ہم نے خواب میں کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے خاتمے برباد ہونے کا سبب کیا ہے، ایمان برباد ہونے کی وجہ کیا بنی؟ تو بڑا ذہین تھا، بڑا ہی لائق تھا، لیکن تیرا خاتمہ بالخیر نہ ہو سکا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلی بات یہ تھی کہ میں چغل خوری کرتا تھا، دوسری میں حسد کیا کرتا تھا، اور تیسری سال میں طبیب کے مشورے پر ایک گلاس شراب کا پیتا تھا۔ طبیب نے کہا تجھے فلاں مرض ہے تو یہ شراب کا ایک گلاس پی لیا کر صحیح ہو جائے گا، تو میں یہ کام کرتا تھا۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ حسد بھی تھی، کہ حسد کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا۔ دوسروں سے حسد کرنا، کوئی دنیاوی نعمت ملی اس سے حسد کر رہے ہیں، کسی کو اللہ نے دین میں عزت عطا فرمائی اس سے حسد کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے وہ جو بھی نعمت ملی ہے وہ نعمت ہونی چاہیے،
نعمت کا مطلب یہ کہ حرام چیزیں نہ ہوں، حلال ہوں۔ اللہ جسے حلال چیزیں عطا فرمائے وہ نعمتیں ہوتی ہیں، حرام نعمت نہیں ہے، حلال ہی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ انعامات ہیں۔ تو رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ رشک تو انبیاء بھی کریں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کی گردنیں اتنی لمبی ہوں گی اور چمکدار ہوں گی، چہرے چمک رہے ہوں گے، تو سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا نبی ہیں؟ تو کہا جائے گا نہیں، یہ نبی بھی نہیں ہے۔ کیا یہ صحابی ہیں؟ کہا یہ صحابی بھی نہیں ہے۔ تو پوچھا جائے گا یہ کون ہیں؟ تو فرمایا جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین ہیں جو اذانیں پڑھا کرتے تھے مسجدوں کے اندر، اذان پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان کی گردنیں بھی لمبی کی اور ان کے چہروں کو بھی روشن و تابناک بنا دیا ہے۔ لوگ رشک کریں گے کہ کاش یہ سعادت ہمیں بھی مل جاتی، اللہ اسے بھی دے۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ رشک یہ ہوتا ہے اللہ تو نے جو اسے نعمت دی ہے اسے اور عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما، اور اپنی رحمت کے خزانوں میں سے مجھے بھی عطا فرما۔ یہ ہوتا ہے رشک۔ تو رشک کرنا چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے، نیک لوگوں کا طریقہ بھی ہے، رشک کرنا چاہیے، اور حسد بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ حسد نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برائیوں سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، حسد سے بچائے، بے یقینی سے بچائے، ایمان یقین کامل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ علیہ وسلم۔